بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ منہ کالا کروا کے اب کیا لینے آئی ہے یہاں کلموہی؟ اب دفع ہو جا اپنے اسی یار کے پاس جس کی خاطر تو نے ہماری عزت کا سودا کیا تھا۔ میں اماں کے سامنے گڑ گڑانے لگی، روتے ہوئے کہا کہ اماں خدا کے لیے مجھے گھر سے نہ نکالو، اس رات کے آدھے پہر میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کو رسوائی کے اس گڈھے میں پھینک دیا جہاں پر سوائے ذلت کے کچھ بھی نہ تھا، لیکن میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو اماں۔ میں مجبور تھی، لیکن اماں کی آنکھوں میں میرے لیے صاف نفرت چھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، تمہاری مجبوری تھی تو اب میری بھی مجبوری ہے۔ تمہارا باپ آئے گا تو تمہیں خود دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے گا۔ ان کے مکے ٹھڈے کھانے سے بہتر ہے کہ تو خود یہاں سے چلی جا۔ انہوں نے یہ کہتے ہی فٹ سے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں کتنی دیر تک سرخ ہاتھوں سے دروازہ بجاتی رہی، لیکن میری فریاد ان کے دل پر اثر نہ کر رہی تھی، اور آخر اثر کرتی بھی کیسے؟ میں نے یہ گناہ کے کانٹے خود اپنے ہاتھوں ہی سے تو چنے تھے۔ اب ان کا درد بھی مجھے اکیلے ہی برداشت کرنا تھا۔ اب جو شخص بھی گلی سے گزر رہا تھا وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتا۔ میں سر جھکا کر رہ گئی۔ کپڑوں کی تھیلی میرے ہاتھوں میں تھی۔ یہ تو صرف اماں ہی تھی جس نے مجھے گھر سے نکالنے پر ہی اکتفا کیا تھا، ورنہ ابا ہوتے تو شاید مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ اب مجھے ابا کے آنے سے پہلے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اب میں اپنے گھر سے پلٹ آئی تھی۔ ادھر ادھر ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے میں گلی سے نکل کر بہت آگے آ گئی۔ کسی کی پرچھائی بھی خود پر نہ پڑنے دینا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ قدم قدم پر منہ کھولے بھیڑیے میرے منتظر ہوں گے۔ اپنے آپ کو چھپاتی بچاتی بڑی مشکل سے میں ایک سنسان گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس گلی سے اکا دکا لوگ ہی گزرتے تھے، اور رات زیادہ ہونے کی وجہ سے تو کسی کے گزرنے کا امکان ہی نہ ہوتا تھا۔ یہ سرکاری اسکول کی ایک گلی تھی، جس کا بڑا سا اسکول اس وقت خوفناک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ بچوں کی چھٹیوں کی وجہ سے یہ ویسے ہی بند پڑا رہتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے تو یہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ اس اسکول کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ میں اسکول کی دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے میں کسی کو دکھائی بھی نہ دے سکتی تھی۔ سوچنے لگی کہ جیسے ہی صبح ہوگی تو ٹرین میں بیٹھ کر گاؤں والی خالہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ انہیں یقیناً اس رسوائی بھری کہانی کا علم نہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے رہنے کے لیے اپنے گھر میں جگہ دے دیں۔ یہی سوچ کر میں سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی۔ اچانک دور سے میں نے 4 آدمیوں کو اس گلی میں آتے ہوئے دیکھا۔ میں خوف سے کپ کپا کر رہ گئی۔ ان کے ارادے میں نے دور سے ہی جان لیے تھے۔ کیا پتہ وہ کس ارادے سے یہاں آئے ہوں، لیکن مجھے دیکھ کر تو کسی شیطان کی بھی نیت بدل سکتی تھی، اور پھر یہ تو انسان تھے۔ آج کل کا انسان تو شیطان سے بھی زیادہ بھیانک اور بدفطرت نیت کا مالک ہے۔ دل میں خیال آیا کہ یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن بھاگوں گی تو ضرور انہیں آہٹیں سنائی دیں گی۔ میرے پیچھے 4 فٹ کی چھوٹی دیوار تھی جسے میں بآسانی پھلانگ سکتی تھی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ سے وہ دیوار پھلانگ کر اس اسکول کے اندر کود گئی۔ آج میرے اندر کا ہر ڈر خوف ختم ہو گیا تھا۔ شاید اپنی عزت بچانے کی جستجو میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ ابھی اسکول میں چھپے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اچانک میری جان نکلنے لگی جب میں نے اسکول میں عجیب و غریب حرکت ہوتے ہوئے دیکھی۔ سامنے کے کمرے سے کوئی سیاہ پوش نکلا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہاں تو کسی انسان کا شائبہ تک نہ تھا، پھر یہ اس خالی کمرے سے نکلنے والا آدھی رات کے اس پہر کون تھا؟ یہ خوف میری جان نکالنے کو تھا۔ میرا نام رضوانہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابو چھوٹے سے درزی تھے، امی گھر میں ہی کاج وغیرہ لگا کر ان کو دے دیا کرتی تھیں۔ ہم بہن بھائی 6 تھے، جس میں میرا نمبر 4 تھا۔ 2 بھائی اور 4 بہنوں کے ساتھ ہم بہت غربت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ بھائی چونکہ سب سے چھوٹے تھے، اسی لیے صرف ابو کی کمائی سے ہی گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ سلائی کا کام کرنے کی وجہ سے ابو کی بینائی شدید متاثر ہوئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح زیادہ کام نہ لے سکتے تھے۔ سب سے بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی، لیکن دوسری والی کی منگنی اچانک ٹوٹ گئی۔ وہ میری سگی پھپھو کے گھر جانے والی تھی، کیونکہ پھپھو نے بچپن سے ہی اس کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ رکھا تھا۔ لیکن بیٹے نے جب ہمارے گھر کے حالات دیکھے تو اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ جہیز کے نام پر مجھے پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی۔ پہلے ہی ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں، جب بیوی کو لے کر آؤں گا تو اس نے بھی مجھ پر بوجھ ہی بننا ہے۔
میں کسی نوکری والی بیوی کو لے کر آؤں گا تاکہ مہنگائی کے اس دور میں وہ میرے ساتھ کما کر گھر کے اخراجات میں میرا ہاتھ بٹا سکے۔ یوں بنا کسی عذر کے انہوں نے منگنی توڑ کر ہی دم لیا۔ پھر تیسرے نمبر پر میں تھی اور مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی تھے۔ میں نے کب سے میٹرک کے پیپر دے دیے تھے اور قرآن شریف کی تعلیم بھی حاصل کر لی تھی۔ بڑی دونوں بہنوں کی طرح امی مجھے بھی سلائی کڑھائی سکھانا چاہتی تھی، لیکن میری سلائی کرنے سے جان جاتی تھی کیونکہ گھر میں ہر طرف بچپن سے ہی سلائیوں کے کپڑے دیکھتی آئی تھی، اسی لیے اس کام سے مجھے بیزاری محسوس ہوتی تھی۔ میری دوست ندرت جو پڑوس میں ہی رہتی تھی، وہ ایک سینٹر میں پارلر کا کام سیکھنے جا رہی تھی۔ میں نے امی کی منت سماجت کرنا شروع کر دی کہ مجھے بھی پارلر کا کام سیکھنا ہے، لیکن وہ کہنے لگیں کہ نہ اس کے لیے میرے پاس فیس ہے، نہ ہی تمہارے ابو اس کام کے لیے اجازت دیں گے۔ لیکن میں نے بھی ابو سے اجازت لے کر ہی دم لیا اور فیس کا انتظام میں نے اپنی شادی شدہ بہن سے کہہ کر کروا لیا تھا۔ یوں میں خوشی خوشی بہت دل کے ساتھ میک اپ کرنا سیکھنے لگی۔ سینٹر میں دوسری لڑکیاں بھی کام سیکھنے آتی تھیں جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہوتے تھے۔ میرے دل میں بھی خواہش ابھرتی کہ کاش ایسا موبائل بھی میں خرید سکتی، لیکن یہ خواہش اپنے دل میں ہی دبا کر رکھتی۔ پھر ایک دن میں حیران رہ گئی جب ندرت نے مجھے کہا کہ وہ آج میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی بلکہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ میں حیران رہ گئی، ایسا کون سا ضروری کام ہے جو یہ مغرب کے وقت جا رہی ہے؟ پھر میں سیدھی اپنے گھر چلی گئی، لیکن دوسرے دن پھر اس نے ایسا ہی کیا تو مجھے تشویش ہوئی۔ یوں میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی، لیکن میرے اوپر تو آسمان گر پڑا جب میں نے اسے ایک اجنبی لڑکے کے پیچھے بائک پر جاتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً ندرت نے اس لڑکے کے ساتھ تعلقات بنا رکھے تھے، جبھی تو وہ بڑے آرام سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بائک پر گھومنے پھرنے چلی گئی تھی۔ پھر دوسرے دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ آخر اس لڑکے سے اس کا کیا رشتہ ہے، اور پھر میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرنے والی ہے کیونکہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب وہ نئے نئے خواب مجھے بتا رہی تھی۔ میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ کاش میں بھی کسی امیر لڑکے سے دوستی کر لوں۔ جب میں نے اسے اپنے دل کی بات بتائی تو اس نے میری دوستی ایک امیر لڑکے سے کروا دی۔ اب میں دن رات اس کے خیالوں میں گم رہنے لگی۔ اس امیر لڑکے کا نام جبران تھا۔ شروع سے ہی اس نے مجھے قیمتی تحفے تحائف دینے شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک دن اس نے رات کے وقت مجھے اپنے فلیٹ پر بلایا۔ میں چوری چھپے آدھی رات کو گھر سے نکلی، اس کے فلیٹ پر جا پہنچی۔ فلیٹ پر جا کر میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے وہاں لڑکوں کا ایک جھمگٹا دیکھا۔ ایک اکیلی میں ہی وہاں پر لڑکی تھی۔ میں الٹے قدموں دوڑی آئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جبران اور اس کے دوستوں نے مجھے فلیٹ سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یوں ان سے جان اور عزت بچانے کے لیے میں سڑک پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ پھر آخر کار ایک فقیرنی نے مجھے اپنی جھونپڑی میں چھپا لیا۔ یوں اس رات عزت اور جان دونوں محفوظ رہیں، ورنہ جبران اور اس کے دوستوں نے پتہ نہیں میرا کیا حال کرنا تھا۔ پوری رات میں اس کی جھونپڑی میں چھپی رہی۔ خوف کے مارے میں بھول گئی تھی کہ میں کہاں پر ہوں۔ پھر میں روتے روتے اس فقیرنی سے کہنے لگی کہ میرے ماں باپ اب مجھے قبول نہیں کریں گے کیونکہ میں گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ تو وہ فقیرنی کہنے لگی کہ ماں باپ کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے، تم ایک بار جا کر تو دیکھو۔ اور پھر جب میں گھر آئی تو امی نے مجھے رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگیں کہ جس کے ساتھ تم بھاگی تھی وہیں پر چلی جاؤ۔ محلے میں ان کی بدنامی ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور پھر اپنی عزت کو چھپانے کے لیے میں اس اسکول میں آ چکی تھی جہاں پر مجھے اس آسیب زدہ اسکول میں کچھ مشکوک حرکتیں محسوس ہوئی تھیں۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا جب ایک بند اسکول کے کمرے میں روشنی ہوئی اور ایک لمبا چوڑا وجود نماز پڑھتا ہوا نظر آیا۔ میں خوف سے بالکل ساکت بیٹھی تھی، مجھ سے تو ہلا بھی نہ جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میرے قدم زمین میں جکڑ دیے ہیں۔ کبھی میں گھٹنوں میں منہ چھپا لیتی تو کبھی سامنے کے منظر کو دیکھنے لگ جاتی۔ دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ سامنے کا منظر واضح تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لمبے چوڑے وجود کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن یہ کیا؟ اچانک سارے کمروں میں روشنیاں ہونے لگیں۔
رات کے 2 بجے کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں اس اسکول کے کمروں سے مجھے بچوں کے زور زور سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تو ایک مدرسے کا منظر لگ رہا تھا۔ میں ٹھنڈے پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اچانک ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی کمرے سے وہی لمبا چوڑا وجود باہر آیا۔ پھر وہ دیگر کمروں میں جا جا کر دیکھنے لگا، جہاں سے بچوں کی آواز صاف میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے سوچنے لگی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، کچھ تو اس کے پیچھے ضرور بہت بڑی بات ہے۔ اندر اٹھ کر جانے کی ہمت بھی نہ تھی، نہ ہی دیوار پھلانگ کر باہر جا سکتی تھی، کیونکہ باہر تو بھیڑیے نما انسان منہ کھولے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہی سوچ کر وہیں دبک کر بیٹھی رہی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے آہٹ سی سنائی دی۔ میں پلٹی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وہی لمبا چوڑا وجود، سیاہ پوش آدمی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کا لہجہ شفقت بھرا تھا۔ میں خوف سے سہم گئی، پھر ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، میں حالات سے مجبور ہو کر یہاں چھپی ہوں، کل صبح ہوتے ہی واپس چلی جاؤں گی، کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بولے چلی جا رہی تھی۔ وہ دھیمے سے مسکرایا، پھر کہنے لگا کہ اگر حالات سے مجبور، مشکلات میں پریشان ہو تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس رب کا آسرا ہو تو سب مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تم مجھے بھوکی اور پیاسی بھی لگ رہی ہو، آؤ میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ اس کا مہربان لہجہ تو مجھے کسی اور ہی جہان میں لے کر جا رہا تھا۔ میں بے خود سی ہو کر اٹھی تھی، سہمی ہوئی اس کے پیچھے جانے لگی۔ پھر جیسے ہی وہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گیا تو وہاں تو جیسے ایک جہان آباد تھا۔ پورے کمرے سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کمرے میں رکھی ہوئی عطر کی بوتلیں، جہاں نماز، قرآن شریف کی رحل، سب کچھ ہی بہت عمدہ اور نفاست سے رکھا گیا تھا۔ پھر میں بڑی مشکل سے اس سے کہنے لگی کہ کیا آپ یہاں رہتے ہیں؟ وہ دھیمے سے مسکرایا، پھر کہنے لگا ہاں، جہاں کوئی آباد نہیں ہوتا وہاں ہم آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ اس پورے اسکول میں پڑھنے والے ہمارے بچے ہیں، جو روزانہ یہاں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے میرے پاس آتے ہیں۔ پورے کمرے میں گندگی کا ایک ذرہ بھی نہ تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ کسی درویش کی مانند نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے سے تو نور ٹپک رہا تھا۔ پھر میں باہر نکلی اور دیگر کلاسوں کے دروازے کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ سارے ہی بچوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور سب قرآن شریف کا سپارہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ بلند آواز سے پڑھتے پڑھتے ان کا جوش عروج پر تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکلا تھا۔ آج اس خدائے برتر پر حد سے زیادہ یقین ہو چلا تھا۔ آہستہ آہستہ میں سمجھنے لگی کہ مجھے دکھائی دینے والی یہ مخلوق انسان نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ اور ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا آدھی رات کے اس پہر یہ نظر آنے والی جنات تھے، جو اس خالی اسکول میں نہ جانے کتنے سالوں سے آباد تھے۔ بستی کے لوگ تو انہیں بہت بدفطرت اور شیطان صفت کہتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ انسانوں سے بھی زیادہ عبادت گزار، نیک اور پاک صاف رہنے والے تھے۔ پوری فضا میں عجیب سی خوشبو رکھی ہوئی تھی۔ میں اس خوشبو کے سحر میں جکڑی وہیں پر پلر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ مجھے آج اپنا آپ بہت گندگی میں لتھڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہاں میں نے زندگی میں کبھی بھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ کبھی امی ابو زور دیتے تو 1 وقت کی پڑھ لیتی تھی، اور قرآن شریف تو بھولے سے بھی نہ کھولتی تھی۔ ہاں بس کبھی رمضان میں ہی کھول کر دیکھ لیا تو دیکھ لیا، ورنہ تو دنیا کی اور مصروفیات میں وقت ہی نہ ملتا تھا۔ اور پھر جب سے میں نے پارلر کا کام سیکھنا شروع کیا تھا، تب سے تو بالکل ہی دین کو بھول چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے میں کتنی نادانیاں کر چکی تھی۔ اب جا کر احساس ہوا کہ میں نے زندگی غفلت میں گزاری تھی۔ وہ درویش سا نظر آنے والا آدمی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے اور ساتھ ہی 1 گلاس میں پانی تھا۔ وہ یہ سب میرے لیے لے کر آیا تھا۔ میں شرمندہ سی نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ جیسے ہی کھانا کھانے لگی، اچانک سے ساری کلاسوں میں سے بچے نکل نکل کر آئے اور میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کسی عجوبے کو دیکھا جاتا ہے۔
میں ان کی نظروں سے بری طرح سے شرمندہ ہو گئی۔ تب اس درویش سے نظر آنے والے آدمی نے ان سب کو واپس کمروں میں بھگا دیا۔ پھر میرے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا، تم یقیناً یہ سوچ رہی ہوگی کہ ہم سب کون ہیں۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نیک جنات ہیں، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ہاں، کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسکول کئی سالوں سے خالی تھا اور ہمیں ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں پر ہمارے بچے ہماری ہی طرح نیک تربیت پا سکیں۔ اسی لیے ہم نے یہ منتخب کیا، لیکن ڈر بھی تھا، کیونکہ انسانوں کی بستی میں رہنا آسان نہیں۔ انسانوں کو اگر تھوڑا سا بھی احساس ہو جائے کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے تو وہ فوراً ہی جادو ٹونے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں بھگانے کے لیے ایسے حربے آزماتے ہیں جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ لیکن پھر بھی اپنے قبیلے کے سارے بچوں کو لے کر میں یہاں آ گیا۔ میں ایک امام مسجد کا بیٹا ہوں، میرا باپ قبیلے کا امام مسجد ہے، وہ وہاں جنات کو نماز پڑھاتا ہے اور میں یہاں ان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں۔ جس طرح انسانوں کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح ہم جنات کے بھی معاملات ہیں جنہیں ہم صرف اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو سے میں سحر انگیز کیفیت میں وہاں بیٹھی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اگر ہو سکے تو مجھے اپنی کہانی سنا سکتی ہیں۔ میری نظریں تو زمین میں گڑ گئی تھیں۔ میں کس منہ سے اسے اپنی کہانی سناتی؟ میں تو اپنی زندگی میں اتنی نادانی کر چکی تھی۔ ایک پرائے لڑکے سے دوستی کر کے نہ صرف اپنے ماں باپ کو ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا تھا، بلکہ خود بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ پھر بھی میں اس نیک جنات سے جھوٹ نہیں کہنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اسے سب بتا دیا کہ کس طرح ایک لڑکے کے پیچھے میں نے اپنے ماں باپ کی عزت اپنے پاؤں تلے روند ڈالی، اور اب میرے ماں باپ مجھے گھر رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں بالکل لاوارث اور بے آسرا ہوں۔ سوچتی ہوں کہ کسی شیلٹر ہوم میں جا کر اپنی باقی کی زندگی گزار لوں گی، کیونکہ کوئی بھی دنیا کا انسان مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر یہاں آئی تو آپ پر نگاہ پڑ گئی، لیکن کیا آپ سب کے سامنے ایسے ہی خود کو ظاہر کر لیتے ہیں؟ میں حیران پریشان سی اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، یہ تو اس رب کی رضا ہوگی، جبھی تو میں تمہارے سامنے ظاہر ہوا، ورنہ ہم ہر کسی کے سامنے نہیں آیا کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دل میں پڑی غفلت کو مٹانا چاہتا ہو، شاید ہمیں دیکھ کر تمہیں بھی دین کی طرف راغب ہونے میں مدد حاصل ہو جائے۔ اس جن ذات کی یہ بات بالکل سچ تھی، کیونکہ واقعی میں تو گناہوں میں جکڑی ہوئی تھی، دین اور عبادت کی طرف تو کبھی ذہن گیا ہی نہیں تھا۔ جب تک تمہارے ماں باپ تمہیں معاف نہیں کرتے، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ تمہیں ضرور معاف کر کے واپس تمہیں اپنے گھر میں رکھ لیں گے، لیکن اگر تم باہر کی دنیا میں جاؤ گی تو اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان بد فطرت لیے اس دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی کہ میں یہاں تو چھپ کے رہ لوں گی، لیکن اگر کسی انسان کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی جینا حرام کر دے گا۔ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنے ہم نیک ہیں اتنی ہی ہمارے اندر طاقتیں بھی ہیں۔ کوئی انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر وہ ہمارے ساتھ برا کرے گا تو بدلہ لینے کی طاقت میرے اندر بھی موجود ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ میں تمہاری حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے اندر تک سکون پہنچا دیا تھا۔ میں نے کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کیا، پھر اسی اسکول کے ایک کمرے میں سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا، میرے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی حسین خواب دیکھا تھا، لیکن آس پاس پھیلی خوشبو اور صاف ستھرائی بتا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت تھا۔ دن کی روشنی میں وہ سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے تھے، لیکن رات ہوتے ہی دوبارہ اسکول میں حاضر ہو جاتے، یہی سوچ کر میں مطمئن تھی۔ پھر میں پورے اسکول کی صفائی کرنے لگی۔ یہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہ مارتا تھا۔ یہاں پر درختوں کا ایک جھنڈ تھا جو ایک جانب بنا ہوا تھا۔ بہت ساری کلاسیں تھیں۔ اگر میں رات کو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتی تو شاید کبھی اس بات پر یقین نہ کرتی، لیکن اب میرے دل سے جیسے ہر ڈر اور خوف ختم ہو گیا تھا۔
یہاں سے بہت فاصلے پر میرا گھر تھا۔ دل چاہ رہا تھا ایک بار گھر جا کر دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ امی ابو مجھے معاف کر کے سینے سے لگا لیں، لیکن ایسی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے دیکھا جس کمرے میں جن زیادہ عبادت کر رہا تھا وہ بند پڑا تھا۔ میں اسے کھول کر دیکھنا چاہتی تھی، جیسے ہی کھولا تو حیران رہ گئی۔ اس کا جائے نماز اور قرآن شریف جوں کا توں رکھا تھا۔ پھر میں نے وضو کیا، نماز پڑھ کر قرآن شریف پڑھنے لگی۔ میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ یہ جب ہی ممکن تھا جب مجھے تنہائی ملتی، اور اتنی اچھی تنہائی بھلا مجھے کہاں ملنے والی تھی، کیونکہ میرے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ میں عبادت میں مگن ہو کر جن زادے کے کمرے میں ہی سو گئی، کیونکہ میں اس کی خوشبو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ امام مسجد کا بیٹا ہے۔ جس کا باپ اتنا نیک تھا تو بیٹا بھی تو اتنا ہی نیک ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں کمرے سے باہر آ کر درختوں کے قریب چلی گئی، تھوڑا سا سر اونچا کیا، دیوار کے پار جھانکنے لگی۔ اس گلی سے کوئی بھی نہ گزرتا تھا، کیونکہ سب ڈرتے تھے۔ اسکول کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ پھر جیسے ہی شام کے سائے پھیلنے لگے، اچانک مجھے اس اسکول میں ہلچل سی محسوس ہونے لگی۔ بھاگتے دوڑتے قدم اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ واپس آ گئے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھ پر گھبراہٹ سی سوار ہونے لگی۔ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے والے تھے۔ ایک بار پھر سے کل کی طرح وہ مجھے نظر آ جاتے، لیکن میری نظریں جس کو ڈھونڈ رہی تھیں وہ ابھی تک آتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں اسی جن زادے کی منتظر تھی جس کی خوشبو نے میری روح کو مہکا دیا تھا۔ میں اسی کی طرح بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ تبھی سفید لباس میں خوشبوؤں سے لبریز وجود لیے وہ میرے سامنے سے گزرا۔ میں گم سم سی کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر سے بچوں کے تیز تیز قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کلاسوں میں ایک شور تھا، زندگی کی جھلک تھی۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ یہاں میری عزت اور جان دونوں محفوظ تھی۔ وہ جن زیادہ اتنا نیک تھا کہ مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے وہاں 2 نقاب پوش جن زادیاں آتی دکھائی دیں، جو اس جن زادے کے قریب ہی موجود تھی۔ جن زادہ انہیں میری طرف اشارے کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی، نہ جانے کیا بات ہو گئی تھی۔ پھر وہ جن زادیاں میرے قریب آئیں۔ انہوں نے پہننے کے لیے مجھے ایک لباس دے دیا۔ وہ سفید رنگ کا خوبصورت لباس تھا۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ کیا اس جن زادے کو میرا اتنا خیال ہے؟ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوا، میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں اس سے دنیا جہان کی باتیں کرنے لگی۔ اس کی خوشبو محسوس کرنا، اس سے باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ میں نے اس کا لایا ہوا سفید لباس پہن لیا تھا، جس میں میں خود بھی اسی کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی صبح کا سورج پھیلنے کو تھا وہ سب وہاں سے غائب ہو گئے۔ پھر تو یہ روز ہی ہونے لگا۔ اب وہاں رہتے رہتے مجھے بہت دن بیت گئے تھے۔ مجھے اس جن زادے کی عادت ہو گئی تھی۔ جس رات وہ خود کو میرے سامنے ظاہر نہ کرتا، میں پوری رات بے چین رہتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ صرف جمعرات کو وہاں نہیں آتے تھے۔ اس پوری رات میں اسکول میں تنہا گھومتی رہتی۔ کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح میں اس کی منتظر نظر آتی۔ یوں ہی کئی دن بیت گئے۔ ایک رات میں سوئی تو صبح کسی کے ہلانے سے میں اٹھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے بستی کے لوگ موجود تھے جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس میں سے ایک بڑی عمر کا آدمی کہنے لگا، ارے یہ تو زرینہ کی بیٹی ہے، یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ زرینہ تو کہتی تھی کہ میری بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، لیکن یہ تو یہاں اس اسکول میں چھپی بیٹھی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح ان کا منہ دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے مہینوں سے جن زادے اور ان بچوں کی عادت ہو گئی تھی۔ ان کے سوا میں نے کسی انسان کو نہ دیکھا تھا۔ اب انسانوں کو یوں سامنے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس میں سے ایک آدمی کہنے لگا، بیٹی تم یہاں کب سے رہ رہی ہو؟ وہ میرا سفید عجیب و غریب سا لباس دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ پھر کوئی جا کر میرے امی ابو کو بلا کر لے آیا۔ میں بری طرح خوف زدہ تھی کہ کہیں ابو مجھے دیکھتے ہی مارنا نہ شروع کر دیں،
لیکن یہ کیا، ان دونوں نے تو مجھے گلے سے لگا لیا۔ پھر روتے روتے امی کہنے لگی، میری بیٹی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تجھے غصے میں گھر سے جانے کا کہہ دیا، لیکن تیرے دوست نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب کچھ تیری اس آوارہ دوست نے ہی کروایا تھا۔ میں تو جگہ جگہ تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی، لیکن تیرا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں مل کے دے رہا تھا۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ بغل میں چھورا اور گاؤں میں ڈھنڈورا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تو اس آصیب زدہ اسکول میں اتنے دنوں سے رہ رہی ہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ تو زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے اماں سے کہنے لگی کہ اماں یہ لوگ کون ہیں؟ تو اماں کہنے لگیں کہ یہ دوبارہ سے اسکول کھولنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کی من گھڑت باتوں کی وجہ سے بچے اسکول کی تعلیم حاصل کرنے سے رہ گئے تھے، اسی لیے اب یہ دوبارہ سے آباد ہو جائے گا۔ اماں نے تو میرے سر پر آسمان گرا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ اسکول دوبارہ سے آباد ہو جائے گا، تو جن زادے اور اس کے مدرسے سے پڑھنے والے بچے کہاں جائیں گے؟ میں اماں سے کہنے لگی، اماں نہیں، ایسا نہیں کرو، یہاں پر پہلے سے ایک مخلوق آباد ہے، اگر دوبارہ سے انہوں نے اسکول کھول لیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اماں کو میری دماغی حالت پر شبہ ہوا، وہ بڑی تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اب اماں مجھے کھینچ کر باہر لے کر جا رہی تھیں، لیکن میں بولی کہ مجھے یہیں رہنا ہے۔ پھر ایک آدمی ان سے کہنے لگا کہ یہ تو شکر کرو بہن، آج میں نے تمہاری بیٹی کو یہاں دیکھ لیا، پھر تو نہ جانے کتنے دن سے یہاں پر رہ رہی تھی، ضرور اس کے اوپر جنات حاوی ہو چکے ہیں، جبھی تو یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، اسے لے جا کر کسی مولانا کو دکھاؤ۔ اماں ابا دونوں مل کر مجھے گھر لے آئے، لیکن میری ایک ہی ضد تھی کہ مجھے واپس اسکول میں جانا ہے۔ میں کئی مہینوں سے وہاں پر رہ رہی ہوں، ابھی بھی میں وہیں رہنا چاہتی ہوں، لیکن اماں ابا شدید پریشانی کا شکار تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بیمار ہو گئی ہوں یا مجھ پر جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر اماں مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں کہ دیکھ میری بیٹی، ایسے نہ کر، پہلے ہی تیری دوسری بہن کی شادی ہونے والی ہے، اسی لیے میں نے بڑی مشکل سے پائی جمع کر کے جہیز جمع کیا ہے۔ اگر لوگوں نے تیرے منہ سے ایسی باتیں سن لی تو ایسا نہ ہو کہ تیری بہن کی شادی ٹوٹ جائے۔ اس کے سسرال والوں سے بڑی مشکل سے تیری گمشدگی کا راز چھپایا ہے، لیکن میں کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ میری ایک ہی ضد تھی کہ میں اس جن زادے کے پاس جانا چاہتی ہوں، اس کی خوشبو تو میرے وجود سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اماں نے میرے پہنے ہوئے عجیب و غریب کپڑے اتروانے چاہے تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی، سارا دن کمرے میں بیٹھی نماز اور قرآن پڑھتی رہتی۔ اماں کوئی بات کرنے لگ جاتی تو بیچ میں ہی انہیں کہنے لگتی، اماں مجھے اسکول جانے دو، میں وہاں خوش رہ سکتی ہوں۔ وہ جن زادہ بہت نیک ہے، بہت سارے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہے، اس نے مجھے بھی بہت بدل دیا ہے۔ پھر ایک دن ابا نے مجھے چادر اوڑھنے کو کہا اور مجھے لے کر ایک مولوی کے پاس چلے گئے۔ وہ مولوی بھی اسی جن زادے کی طرح نظر آتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی ٹپک رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب للچائی ہوئی نظروں سے میرے وجود کو تاڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس جن زادے کی طرح پاکیزگی نہیں تھی۔ پھر اس آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، جس کا وزن مجھے اپنے کندھوں تک محسوس ہوا۔ میں نے جھٹک کر اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ پھر وہ مولوی کے روپ میں بیٹھا آدمی ابا سے کہنے لگا، اس بچی کے اوپر تو بہت خطرناک جنات اثر انداز ہو گئے ہیں، اس کا تو لمبا علاج چلے گا، تم نے ہر جمعرات کی رات کو اسے میرے پاس لے کر آنا ہوگا، میں اس کا بہت اچھے سے علاج کروں گا۔ مجھے وہ زہر لگ رہا تھا، تبھی میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، تم بہت خطرناک ہو، وہ جنات بہت نیک اور پاکیزہ ہے، تم جیسا شیطان نہیں ہے۔ پھر مجھے چلاتے ہوئے دیکھ کر وہ مولوی ابا سے کہنے لگا، دیکھا تم نے، اس کے اندر سے وہی شیطان بول رہا ہے، تبھی تو یہ میرے سامنے ایسے بول رہی ہے، تم اسے ہر جمعرات کو ضرور لے کر آنا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ہوس صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں گھر آ کر بے بسی سے رونے لگی، کوئی بھی میری بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ جن زادے سے ملنے کی تڑپ میرے دل کو رون دے جا رہی تھی۔ ایک طرف گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، دوسری طرف میں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ پھر ایک دن میں آدھی رات کو اٹھی اور گھر سے نکل آئی۔ میرا رخ اسی اسکول کی طرف تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے چلتے میں اس اسکول کی طرف جا رہی تھی۔
اس کی دیوار کودنے ہی والی تھی کہ اچانک ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابا گھسیٹتے ہوئے مجھے واپس گھر لے آئے۔ اماں سے کہنے لگے تم اسے زنجیروں میں باندھ کر رکھو، اس شیطان صرف جنات کا اثر اس پر بہت زیادہ ہے۔ مولانا نے مجھے بتایا ہے کہ اگر ہم اس کا علاج نہیں کروایا تو یہ اپنا ذہنی توازن کھو دے گی۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اماں ابا کو کیسے سمجھاتی کہ شیطان وہ جن زیادہ نہیں بلکہ وہ مولوی ہے جس نے آپ کو میرے بارے میں سب کچھ جھوٹ کہا ہے۔ لیکن وہ تو مولوی صاحب کو بہت مانتے تھے، ان کی عبادت کو بہت اعلیٰ اور اپنے آپ کو ایک چھوٹا انسان سمجھتے تھے۔ پھر باجی کہنے لگی اماں آپ کو بھی کیا ضرورت تھی اسے ڈھونڈنے کی، دیکھو تو صحیح یہ مصیبت بن کر اس گھر میں آ گئی ہے۔ اب میرے سسرال والوں نے یہ جان لیا کہ میری بہن آسیب زدہ ہے تو وہ کہیں شادی سے انکار نہ کر دیں۔ شادی میں بھی اب صرف 1 مہینہ بچا ہے۔ اب میں گھر میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، سارا دن چارپائی پر لیٹی رہتی۔ کوئی مجھ سے بات کرنے بھی آتا تو میں اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ جیسے ہی جمعرات کی رات آئی، ابا اور اماں مجھے اس مولوی کے پاس لے کر جانے لگے۔ میں نے لاکھ انکار کیا لیکن وہ زبردستی گھسیٹتے ہوئے مجھے اس کے پاس لے کر چلے گئے۔ مولوی نے مجھے ایک کمرے میں بند کیا۔ اماں ابا سے کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے باہر ہی رہنا ہے، میں جب تک اس جنات کو حاضر کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ آخر وہ اس لڑکی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا۔ میں بالکل بے دم سی ہو کر دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، میرے چہرے پر آئے بال پیچھے کرنے لگا۔ مجھے اس کے وجود سے بے حد گھن آئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی انگلیاں مجھے ناپاک محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ میرے قریب آیا تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ لیکن وہ شیطان صفت مولوی بڑے عجیب سے انداز سے مسکرایا۔ جیسے ہی اس نے میرے کندھوں کو ہاتھ لگایا، اچانک ہی وہ اچھل کر دور جا گرا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اس جن زادے کو پوری شدت سے یاد کیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مولوی کی وجہ سے آج میری عزت خطرے میں ہے۔ مولوی حیران پریشان رہ گیا، پاگلوں کی طرح چاروں طرف کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نہایت غضبناک ہو کر میرے قریب آیا، مجھے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ لیکن یہ کیا، اچانک ہی مولوی کا جسم بالکل ساکت ہو گیا اور وہ حرکت کرنے کے بھی قابل نہ رہا۔ اپنے آپ کو ہلانا چاہتا تھا، یہاں سے بھاگ کر فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر پایا۔ اس کے گندے ارادے ناکام ہو چکے تھے۔ وہ مجھے زیر کرنے آیا تھا، میری عزت سے کھیل کر، میرے ماں باپ کو دھوکہ دے کر شیطانی کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اس جن زادے نے اس کے سارے ارادے ناکام کر دیے تھے۔ تھوڑی دیر میں مولوی کی حالت میں سدھار آیا تو وہ چیختا ہوا باہر بھاگا۔ اماں ابا سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ، اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اور ہاں دوبارہ کبھی بھولے سے بھی اس کو یہاں لے کر نہیں آنا۔ اماں ابا شدید پریشان رہ گئے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ میرے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آخر کو وہ مہربان جنات جو میری عزت بچانے آج اس جگہ پر آ گیا تھا۔ میں گھر آ کر پرسکون سی ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ مجھے اس کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ اب میں بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتی جب سوچتی کہ اس جن ذات نے اس مولوی کا کیا حال کیا تھا۔ یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ تھا میری حفاظت کرنے والا۔ اب اماں مجھے کمرے میں بند کر کے رکھتی ہیں، لیکن مجھے پرواہ نہ تھی۔ میں اسی سفید لباس کو دھو دھو کر پہنتی رہتی جو جن زادے نے مجھے دیا تھا۔ میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ میں اسی کی طرح نیک اور پاک بننا چاہتی تھی، دنیا کی ساری لگاوٹ اور بناوٹوں سے دور اپنی دنیا میں مگن رہنے والی۔ اس کمرے کو میرے لیے مختص کر دیا گیا تھا، کوئی بھی ڈر کے مارے یہاں نہ آتا، کیونکہ میرا اتنا عبادت کرنا سب پر گراں گزرتا تھا۔ پھر ایک دن آدھی رات کو اس جن زادے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں چونک کر اٹھی، اس خالی کمرے میں کوئی تو ضرور میرے آس پاس موجود تھا۔ تبھی وہ سفید لباس پہنے میرے سامنے آیا۔ میں اسے دیکھ کر سسکنے لگی۔ میں بولی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پھر بڑے نرم اور مہربان لہجے میں کہنے لگا،
دیکھو تمہاری اپنی دنیا ہے، تمہارے ماں باپ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے ان کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے، تم انہیں اس طرح سے پریشان مت کرو۔ اگر زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت ہو تو مجھے آنکھیں بند کر کے یاد کر لینا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس شیطان مولوی سے میں نے اسی لیے تمہیں بچایا تھا کیونکہ آج کے بعد تمہیں کوئی تمہاری مرضی کے بغیر چھو بھی نہ سکے گا۔ میری آنکھیں آنسو بہانے لگی، کوئی اس قدر مہربان اور نیک کیسے ہو سکتا تھا؟ اس جن زادے نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ پھر میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ میرے سامنے ضرور آیا کرے گا۔ اب میں خوش رہنے لگی، پہلے سے زیادہ بدل گئی تھی۔ اماں ابا کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی، باجی بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ میری شادی سے پہلے یہ ٹھیک ہو گئی ہے، ورنہ تو لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے۔ اب میں بڑے زور و شور سے باجی کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، سر پر ہر وقت اسکارف باندھ کر رکھتی۔ اپنے اندر یہ تبدیلی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر ایک دن مجھے ندرت کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ بھی اس لڑکے نے وہی کیا تھا۔ اس نے مجھے برے جال میں پھنسانا چاہا تھا، لیکن آخر کار جب اس کے اوپر بیتی تب اسے اس بات کا احساس ہوا۔ میں نے شادی میں بھی سفید لباس ہی پہن رکھا تھا، مجھے یہ رنگ بہت اچھا لگتا تھا، یہ جن زادے کا دیا ہوا رنگ تھا۔ وہ بھی تو جب بھی مجھے نظر آتا تھا تو یہی سفید لباس پہن کر رکھتا تھا۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو میں نے قرآن شریف کی دوبارہ سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اب میں ایک حافظہ بننا چاہتی تھی۔ امی ابو کہنے لگے کہ حافظہ بننا آسان نہیں ہے، ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ پہلے میں اپنے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی۔ لوگوں نے دوبارہ سے اسکول کی صاف ستھرائی کرنا شروع کر دی۔ اس اسکول میں بچے جانے کو تیار نہ تھے کیونکہ بستی کے سارے ہی والدین خوف کا شکار تھے کہ یہ اسکول آسیب زدہ رہ چکا ہے، کہیں ہمارے بچے بیمار نہ پڑ جائیں۔ مجھے دکھ تھا کہ جنات کے بچے بھی تو اسی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آخر کو کیا ضرورت تھی اسے دوبارہ سے آباد کرنے کی۔ ایک رات میں سوئی تو میرے سامنے وہی جن زادہ آیا جو کبھی کبھار میری خواہش پر میرے سامنے آ جاتا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ وہ بچے جو مدرسہ پڑھا کرتے تھے اب وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ آج بھی وہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ہم رات کو دوبارہ وہاں جا کر آباد ہو جاتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی واپس اپنے قبیلے میں چلے جاتے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے ایک رات چپکے سے اٹھی، گھر سے نکل کر سیدھی اسی اسکول میں جا پہنچی۔ پہلے کی طرح وہی منظر تھا، وہی مدرسہ، پڑھتے ہوئے بچے، وہی عبادت کرتا ہوا جن زادہ۔ اسے میرے آنے کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن جیسے ہی میں اندر گئی اچانک سے گیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان چوکیدار نے مجھے دیکھ لیا اور وہ میرے پیچھے پیچھے اسکول میں گھس آیا۔ میرے آسان خطا ہو گئے، میں جن زادے کو آواز دے کر بلانا چاہتی تھی لیکن وہ تو عبادت میں مصروف تھا۔ چوکیدار گندے ارادوں سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ بھلا رات کے اس پہر ایک نوجوان لڑکی جب خود چل کر اس سنسان اور ویران اسکول میں آ جائے تو اس کے لیے اور اچھی بات کیا ہوگی؟ شاید میں نے غلطی کی تھی، میں اس اسکول میں لگے درختوں کے پیچھے چھپ کر اپنی عزت بچا رہی تھی، لیکن وہ مسلسل گندے ارادے لیے میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں خوفزدہ سی ہو کر چلائی تھی، جن زادے تک تو میری آواز نہ پہنچ سکی، لیکن میں حیران رہ گئی جب مدرسے کے پڑھنے والے سارے بچے اٹھ کر میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ چوکیدار کے حواس جاتے رہے، وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اس کے منہ سے چیخ بھی نہیں نکلی۔ چاروں طرف سے اسے بچوں نے گھیر لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عام بچے نہ تھے، جنات کے بچے تھے، اتنے خوفناک اور خطرناک انداز میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چوکیدار کی بولتی بند ہو گئی تھی، وہ یہاں سے فرار چاہتا تھا۔ اچانک ہی جن زادے کی آواز آئی، اس نے سارے بچوں کو اسے چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ چوکیدار نے دوبارہ مڑ کر یہاں نہیں دیکھا اور صبح ہوتے ہی یہاں نوکری کرنے سے صاف انکار کر کے اپنے گاؤں جا بسا۔ اس رات جن زادہ مجھے کہنے لگا کہ تم آخر یہاں کیوں آئی تھی؟ تمہیں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، اپنے ماں باپ کی عزت کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں سر جھکا کر رہ گئی، پھر جن زادے سے کہنے لگی کہ میں اسے پسند کرتی ہوں،
ایسے لگتا ہے کہ جب تک میں اسے حاصل نہیں کر لیتی میں ایسے ہی ایک تشنگی کی کیفیت میں گرفتار رہوں گی۔ پھر وہ اداس لہجے میں کہنے لگا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، یقیناً جس سے شادی کرو گی وہ بہت خوش نصیب ہوگا، لیکن ہماری دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہماری دنیا انسانوں کی دنیا سے بہت مختلف ہے، وہاں پر سارے جن زادے اور جن زادیاں رہتی ہیں، تم اپنے آپ کو وہاں بہت عجیب محسوس کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ لیکن چند دن بعد اماں ابا نے میرے رشتے کے لیے لوگ بلوا لیا۔ اب مجھے ہر انسان کی آنکھوں میں اپنے لیے ہوس نظر آتی تھی۔ جن زادے جیسی پاکیزگی مجھے کسی انسان میں دکھائی ہی نہ دیتی۔ میں خود بھی کبھی کسی گناہ کا شکار رہ چکی تھی، اس زندگی کے بارے میں تو یاد کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی امی نے اس لڑکے کی جھلک دکھائی تو مجھے اس سے بہت گھن آئی تھی۔ اب امی ابا پریشان رہنے لگے کہ آخر میں کس سے شادی کروں گی۔ پھر اس رات میں نے پوری شدت سے جن زادے کو یاد کیا، اس سے التجا کی کہ کچھ بھی کر کے وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے لے کر اپنے قبیلے میں جا پہنچا۔ وہاں سارے اس کی طرح کے ہی نیک جن زادے آباد تھے، ان سب کی شادیاں جن زادیوں سے ہوئی تھیں، وہ سب بہت خوش رہ رہے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر وہ میری زندگی میں آیا تو میں حیران رہ گئی جب اماں ابا سے انسانی روپ میں آ کر اس نے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ میں ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو دی کہ ابا میری شادی اس سے کر دو، میں راضی ہوں۔ ابا کا چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا، جیسے ان کے ذہن میں بہت سے سوالات کل بلا رہے ہوں، لیکن میں کیا کرتی، یہ سارے دل کے معاملات تھے۔ پھر اماں اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ اس لڑکے کا نہ کوئی آگے پیچھے ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، بھلا کیسے کسی اجنبی سے تمہیں یوں ہی اٹھا کر دے دوں۔ لیکن میں کہنے لگی کہ اماں میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ بہت نیک اور پاکیزہ شخصیت کا انسان ہے، میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ آخر میرے اصرار پر اماں ابا نے میرا اس کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا جب وہ دھوم دھام سے میری بارات میری دہلیز پر لے کر آیا تھا۔ میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ نیک جن زادہ میری زندگی کا ساتھی بن گیا ہے۔ یوں سارے شیطان صفت انسانوں سے دور میں اس کی دنیا میں جا بسی۔ میری رخصتی کے بعد دوسری صبح اماں ابا مجھ سے ملنے میرے گھر آئے تو وہاں نہ میرا نام و نشان ملا، نہ ہی اس جن زادے کا، کیونکہ وہ انسان ہوتا تو انہیں نظر آتا، وہ تو جن زادہ تھا جو مجھے شادی کر کے اپنے قبیلے میں لے گیا تھا۔ اس نے تو مجھے سر سے پاؤں تک بدل کے رکھ دیا تھا۔ ہم دونوں آج بھی اسی اسکول میں بچوں کو مدرسہ پڑھانے آتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اب جن زادہ اپنے عمل سے مجھے بھی انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ لیکن جب کبھی اماں ابا کی یاد ستاتی ہے تو میں ان سے ملنے ضرور آتی ہوں۔ آج تک وہ یہ بات نہ جان سکے کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ جب بھی ان سے ملنے آتی تو ابا کہتے کہ تو بتا تو صحیح اس لڑکے کے ساتھ رہتی کہاں ہے؟ تو میں کہتی ابا میں آپ سے ملنے آ جاتی ہوں نا، یہی بہت ہے، اب آپ زیادہ جاسوسی نہ کریں۔ وہ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ شادی کے بعد میں نے ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اب چھوٹے بھائی بھی جوانی کی دہلیز کو چھو رہے ہیں، لیکن میں چھپ کے ان کی مدد کرتی رہتی ہوں۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو لڑکی ایک آوارہ لڑکے کی خاطر آدھی رات کو گھر سے نکلی تھی، آج وہ ایسی زندگی گزار رہی ہوگی، دنیا کی نظروں سے کہیں دور چھپ کر جن زادوں کے قبیلے میں بہت خوشی سے رہ رہی ہوں۔ کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا عجیب و غریب ناقابل فراموش واقعات پیش آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کیسی لگی میری یہ کہانی جو حقیقت سے کہیں ہٹ کر ہے، لیکن ایسی ہے کہ آپ کے ہوش ضرور اڑا دے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔